تو وہ مجھ سے آگے آگے بھاگ رہا ہے، تو میں نے نا اس کے قریب نہیں تھی، تو میں نے ایک پتھر اٹھایا، میں نے دور سے مارا، اس کا سر پھٹ گیا. میں تو سر پھاڑ پھوڑ کے آ گئی گھر. تھوڑی دیر بعد اس کی امی اور وہ آ گیا، تو وہ امی کو کہنے لگی اس کی امی کہ جڑا تھوڑا چھوٹا منڈا ہے نا. میں ہوں عبدالرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیکنڈ اننگز. آج میرے ساتھ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کیپٹن ندا ڈار اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے ان کی لائف، ان کے کریئر، ان کی شاندار جو اچیومنٹ ہیں اس پر بات کریں گے. ندا، بہت بہت شکریہ میرے اس یوٹیوب چینل کے لیے بات کرنے پر. سب سے پہلے آپ کی جو اچیومنٹ ہے اس پہ بات کر لی جائے، اس کے بعد پھر باقی چیزوں پر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے کریئر میں آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے. T20 میں آپ 126 وکٹیں لے کر اب اس وقت جو ہے وہ عالمی ریکارڈ بنانے کے بہت قریب ہیں. کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ جنوبی افریقہ کے خلاف جو T20 سیریز ہوئی اس میں ایک بھی وکٹ نہیں ملی، تو اب کتنی بے چینی اور کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ بس جتنا جلدی ہو سکے یہ ریکارڈ جو ہے اپنے نام کروں میں. تھینک یو فار ایوری تھنگ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 126 میری ہائیسٹ ہی تھی، کیونکہ سیریز ڈفرینٹ کنٹریز کی ہم سے پہلے ہو جاتی ہیں یا ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے میگن شوٹ جو ہے وہ اب 128 پہ ہیں، تو وہ اب ہائیسٹ ہو گئی ہیں. ادروائز میں نے یہ ریکارڈ بنا دیا ہوا تھا. سیکنڈلی یہ کہ ڈیفینیٹلی یہ میرا ایک مائل سٹون نہیں تھا کہ جی ہائیسٹ وکٹس ہوں یا ایسے ہو. میرے ہاتھ میں تو میری پرفارمنسز ہیں، میری کوشش ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ایک سے ایک ریکارڈ بھی بناؤں، ایک سے ایک جو بھی میرا گول ہے میں بڑھاتی جاتی ہوں. تو الحمدللہ وکٹس تو ہیں میرے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش بھی یہ ہے کہ ٹاپ 10 کی رینکنگ میں ہوں. میں نمبر 6 کی آل راؤنڈر ہوں T20 میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ رینکنگ میں نے اپنی بڑھانی ہے. کس طرح اپنے کریئر کو دیکھتی ہیں، کتنی مطمئن ہیں اور کتنا اب سوچتی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی نہیں ہو سکیں اور اس کو جو ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ انسان مطمئن تو کسی صورت میں نہیں ہوتا. جی بالکل، یہی کہنے لگی تھی آپ سے کہ مطمئن میں کبھی بھی نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی ایک چیز جب آپ کو اچیو ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ چیزیں لو، زیادہ چیزیں آپ زیادہ پاکستان کو سرو کرو، جتنی ٹائم آپ کو سرو کرنے کا موقع ملا پاکستان کو جتواؤ. اوبیسلی ایک اب رول بھی میرا تھوڑا چینج ہو گیا، ایز اے کیپٹن پاکستان ٹیم میں ہوں اور آل راؤنڈر بھی ہوں. ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے. آئی ایم ویری ہیپی فور دیٹ. لیکن الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہماری ٹیم نے جس طرح کی اب پیس پکڑی ہے اور جو وننگ اسٹریک ہم نے T20 میں ہم لے کر آئے ہیں اور انٹینٹ شو کی ہے جو T20s میں، آئی گیس یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ جو اپروچ لڑکیوں کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ریزلٹس کافی زیادہ چینج ہو جائیں گے، جو کہ پہلے نہیں تھے ہوتے ہیں. ہم اوور دا لائن کام نہیں کر پاتے تھے. ہم وہ ایک وال تھی جو ہمیشہ سے ہم کہتے تھے کہ ہم اس کو بریک کرنا ہے. اب آئی گیس وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت قریب ہیں اس کے. اور جنوبی افریقہ کے خلاف جس طرح پاکستان نے کلین سویپ کیا ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 سیریز میں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کو کس طرح دیکھتی ہیں ایز اے کیپٹن بھی؟ دیکھیے جی، بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی پوری ٹیم ایک ہی گول پہ سیٹ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ ہماری اچیومنٹ کیا ہے بیسیکلی. اور ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ تو ہماری پاکستان میں پہلی سیریز تھی، تو ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے. اور سیکنڈلی 2023 کے T20 ورلڈ کپ کی وہ رنرز اپ ٹیم تھی، تو ڈیفینیٹلی اس سے ہمارا بڑا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے. اور جس طرح کی لڑکیوں نے پرفارمنسز شو کی ہیں، کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ لڑکیاں کسی سے کم ہیں. اور اسپیشلی ان پاکستان جو ہمیں T20 میچز ملے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور کتنا زیادہ کرکٹ میں انوالو ہیں. لڑکیوں کی ہو یا لڑکوں کی ہو، کرکٹ ہمارا جنون ہے شروع سے. اور الحمدللہ ہم اچھا رسپانس دے رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رزلٹس دیں گے. آپ کی اپنی پرسنل جو اچیومنٹس ہیں اس پہ اگر میں پہلے بات کروں کہ ICC کی T20 ٹیم آف دی ایئر اس میں شمولیت، کیا کہیں گے اس پہ؟ جب یہ آپ کے لیے جب اناؤنس ہوا کہ اس ٹیم میں آپ کا نام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پرفارمنس تھی تو وہ نام آیا، تو اس وقت کیا فیلنگز کیا تھیں؟ میرا سب سے پہلے 2019 میں ICC T20 ٹیم آف دا ایئر میں نام آیا تھا. اس ٹائم بھی بہت، کیونکہ ایک ویری فرسٹ ٹائم میرا نام آیا تھا، تو
obviously بڑی پراؤڈ فیلنگ تھی اس چیز کو لے کے کہ میں دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈرز میں ہوں یا T20 پلیئرز میں سے ہوں جس کی وجہ سے میرا نام آیا. ڈیفینیٹلی پرفارمنسز تھیں پیچھے, امی ابو کی شروع سے دعائیں رہی ہیں, سپورٹ رہی ہے ہمیشہ سے, اسپیشلی جو کوچز نے ہمارے ساتھ اتنی زیادہ انوالومنٹ ہمارے ساتھ رکھی اور ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کیا. اس ٹائم کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 2019 میں نے آلموسٹ ایک سال پہلے 2018 میں نے کم بیک دوبارہ ٹیم میں کیا اور اس کے بعد میں نے لگاتار پرفارمنسز دینا شروع کی. ڈیفینیٹلی پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے. ابھی پھر 2022 میں T20 ٹیم آف دا ایئر میں بھی نام آیا, تو اوبیسلی اس کے پیچھے پرفارمنسز ہیں اور ہارڈ ورک بھی ہے, لیکن سپورٹ بھی ہے کیونکہ PCB نے ہمیں اتنے موقع دیے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ جا کے پرفارم کریں. اور کرکٹر آف دا ایئر جو ہے پلیئر آف دا ایئر کے لیے بھی نامینیشن ہوئی, تو اس وقت مطلب کیا احساسات تھے کہ یہ ایوارڈ جو ہے ملے گا نہیں ملے گا؟ ایک ہوتا ہے نا, ایک نیچرلی ایک ہوتی ہے, فیلنگز ہوتی ہیں, تجسس بھی ہوتا ہے, تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے جی 2022 میں کرکٹر آف دا ایئر PCB کی میں بنی. اوبویسلی یہ پرفارمنسز ہی اس کی ایک وجہ ہوتی ہیں اور یہ اچیومنٹ آپ کو ایکچولی ریئلائز کرواتی ہیں کہ ہاؤ گڈ آر یو. تو آپ کو وہ ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں کو بوسٹ کرتی ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں اس چیز کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ پرفارمنسز دیں پاکستان کے لیے. اوبویسلی ہم پاکستان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پرفارمنسز دینا بہت ضروری ہے. اور کچھ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. میرے لانگ ٹرم گولز میں اتنا تو لانگ آئی ڈونٹ نو کتنا میں نے کھیلنا ہے, لیکن جتنا بھی ہے میرے پاس, جتنی بھی میرا ٹائم ہے, میری کوشش یہ ہے کہ میں ٹاپ 10 میں انشاءاللہ تعالیٰ فنش کروں گی. آل راؤنڈرز میں میں 6 نمبر پہ انشاءاللہ کوشش کروں اس کو بھی اوپر لے کے جاؤں. ODI میں ویری فرسٹ ٹائم میری انکلوژن ہوئی ایز اے آل راؤنڈر, کیونکہ ODI میں بہت اتنے زیادہ چانسز نہیں ملے بہت زیادہ پرفارمنس دینے کے. لیکن اب میری کوشش یہ ہے کہ میں ODI کو بھی اپنے سٹارٹس اور ان سب چیزوں پہ دھیان دے کے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے پرفارم کرتی رہوں. اور پہلی خاتون پاکستانی کھلاڑی جو خواتین کی بگ بیش تک پہنچی, تو وہ کیا احساسات تھے, وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی؟ دیکھیں جی وہ بھی اچھی بگ اچیومنٹ تھی. T20 کی سب سے بڑی لیگ ہے بگ بیش کی لڑکیوں کی, اور اسپیشلی لڑکیوں میں پاکستان میں پاکستان سے پہلی دفعہ کوئی لڑکی گئی. یہ بھی 2019 میں گئی تھی کھیلنے کے لیے, تو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, بہت زبردست ایکسپیرینس تھا, بڑا کچھ سیکھنے کو ملا وہاں پہ. اور اس سے کافی ساری میری جو کرکٹنگ ایبلٹیز تھیں وہ بھی شائن بھی ہوئیں, پالش بھی ہوئیں, اور ایکچولی اندازہ شروع ہوا کہ ہمیں کس لیول پہ پہنچنا. تو اچیومنٹ میرے لیے زیادہ یہ تھی کہ مجھے اتنا پتا تھا کہ ہم نے اس لیول کو لے کر کدھر تک اوپر تک جانا ہے اور کیا ایکچولی کرکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے میری اپنی گیم بھی بڑی امپروو ہوئی, اور ڈفرینٹ لڑکیوں کے ساتھ کھیل کے, ویری کمپیٹیٹو کرکٹرز کے ساتھ کھیل کے آپ کی گیم بھی امپروو ہوتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا وہ ایکسپیرینس. ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ضرور لیگز ہوں گی اس طرح کی, تو ضرور ہمارا بھی نام آئے گا. تو آپ نے دیکھ لیا ہماری ماشاءاللہ لڑکیاں بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے ہر کرکٹر پہ, ہر ٹیم پہ. تو اوبیسلی نیکسٹ ٹائم جتنی بھی لیگز ہوں گی اس میں ہماری لڑکیاں بھی جائیں گی. اور ابھی ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کی ویمنس ٹیم کو دیکھتے ہیں, تو اس میں سینئرز بھی ہیں, جس میں آپ ہیں, بسمہ ہیں, اور نئی لڑکیاں بھی آئی ہیں, جو بڑی خوشائن بات ہے. تو کس طرح کا جو ہے ڈریسنگ روم کے اندر ماحول, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سینئر اور جو نئی کھلاڑی ہوتی ہیں ان میں کمیونیکیشن, وہ جو رابطہ ہے, تال میل, وہ بنتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا آپ لوگوں کے جیل ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ کتنا اچھا ایک ہے, بحیثیت کپتان اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی ٹیم کا ایٹماسفیئر اچھا ہونا از ویری امپورٹنٹ فار دا پرفارمنس اسپیشلی, اور رزلٹس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور ہماری ماشاءاللہ جتنی بھی لڑکیاں جو ٹیم میں بھی ہیں, جو ٹیم سے باہر بھی ہیں, یا جو بینچ پہ ہیں, یا جو ٹیم میں کھیل رہی ہیں, ان کا کمبینیشن ایک تو بہت اچھا ہے. اور جو آپس میں بات چیت ہے بڑی فرینک ہے ہم لوگ آپس میں, اور ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم ہو ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں. اور میں نے بڑا ایزی گوئنگ رکھا ہوا ہے ہر چیز, اور کسی قسم کی کوئی ایسا ریسٹرکشنز نہیں ہیں, کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے, صرف خوش رہتے ہیں آل دا ٹائم. اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, اور
بڑے بچے بڑے ریلیکس بھی ہیں, جو چھوٹے ہیں وہ آ کے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کی ٹیم میں ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو, جس سے آپ کا کوئی جونیئر بچہ بھی ہے وہ آپ کے سینئر سے خود پوچھنے کے لیے بھی آ رہا ہو, اور جو بڑا ہے جو سینئر ہے وہ اپنے بچوں کو خود جا کے بتا رہا ہو. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہیلدی ماحول ہی بیسیکلی آپ کو ایک ٹیم کمبائن کرنے میں, کمبینیشن اچھا بنانے میں اور ٹیم کو جل رکھنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو ٹیم میں اس وقت سب سے اچھی دوستی کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ہنسی مذاق اور ایک جو انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتی ہے نا, تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے جی, میری اپنی بڑی نیچر اس طرح کی بڑی جولی سی نیچر ہے, اور میرا تو مذاق سب کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. اور بلکہ بعض اوقات تو بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی جگتے بھی لگا دیتی تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ انجوائے کرتے ہیں, اور لڑکیوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہم جب ڈارک کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑا ہمیں فنی سا مومنٹس ہوتے ہیں, اور ہماری ہنسی مذاق چلتی رہتی ہے. ویری پروفیشنل گرلز ہیں ہماری ماشاء اللہ, جب ان کا کام ہوتا ہے وہ اس پہ بڑا فوکسڈ ہوتی ہیں, اور جو ہمارا لیجر ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اچھا اپنا فن ٹائم کرتے ہیں. کریئر میں کئی ایسے میچ جس میں انڈیویجول آپ کی جو بہت زبردست پرفارمنس اس نے پاکستان کو جیتوایا ہے, ان میچوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ جو میچز ہیں وہ اسپیشل ماحول ہوتا ہے, اسپیشل ایٹماسفیئر ہوتا ہے, یا اس کو ایک عام میچ کے طور پر آپ لیتی ہیں, یا سمجھتی ہیں کہ نہیں انڈیا کا مقابلہ ہے, ذرا بس اب اور زیادہ تیار ہو کر جو ہے میدان میں اترنا ہے؟ انڈیا کے میچ میں تو ہر بندہ ڈو اور ڈائی والا سچویشن ہوتی ہے. جیسے ایک میچ آپ نے کھیلا ہے ایشیا کپ, مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں, سلہٹ کے اندر, جس میں نصف سینچری بھی ہے, پھر 2 وکٹوں مین یعنی پلیئر آف دا میچ, میچ وننگ پرفارمنس. کیا یادیں تھیں اس میچ کی جس میں پاکستان کو جتوایا, اور وہ بھی انڈیا کے اگینسٹ؟ اب انڈیا کے اگینسٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک ڈفرینٹ جذبات ہوتے ہیں. انڈیا کے اگینسٹ جب بھی کوئی کھیلتا ہے تو وہ بس ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر ہم ہیرو بن جائیں, اور آئی تھنک وہی ایک جذبات ہیں جو آپ کو پرفارمنس دلوا دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی انڈیا کے اگینسٹ جیتنا تو ایسا ہوتا ہے ورلڈ کپ جیتنے والی بات ہے. تو خوشی ہوتی ہے جب ایسا کی پرفارمنسز آئیں اور سب لڑکیاں بڑی جان مار رہی ہوتی ہیں کہ مجھے ہیرو بننا ہے اس میں مجھے. ڈیفینیٹلی وہ ایک فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہے, آپ اس جیت بھی جاؤ پھر پرفارم بھی کر جاؤ. تو مجھے زیادہ تر بہت زیادہ میری پرفارمنسز بھی انڈیا کے اگینسٹ بھی اچھی ہیں میری, اور اچھا لگتا ہے جب میں پرفارم کرتی ہوں. اور ایشین گیمز کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کی جو ایک پرفارمنس جو ہے وہ بھی میچ وننگ پرفارمنس. تو یہ جو میچ وننگ جو پرفارمنس ہے یہ اندر سے کتنا مطلب ایک اطمینان بھی دیتی ہے, اور دوسروں کے لیے بھی انسپریشن اور موٹیویشن ایک فیکٹر ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو اوبویسلی ایک اچھی سی چیز تو ہے ہی ہے کہ کانفیڈنس آپ کا بوسٹ ہوتا ہے. دوسرا بڑا مطلب اس ٹائم کمفرٹیبل فیل بھی کرتا ہے, کانٹینٹ ہوتا ہے. لیکن جو ساتھ جو لوگ پرفارمنس آپ کے چپ ان کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی لرننگ ہوتی ہے. ایون کہ لرننگ ہر بندے کے لیے یہ کہ اس نے کس پروسیس میں رہ کے کس طرح اس نے یہ وننگ میچ وننگ پرفارمنسز بنائی, کیونکہ وداؤٹ کسی کی ہیلپ یا ہلکا سا چپ ان کسی کا نہ ہو آپ کبھی بھی کسی کی وننگ پرفارمنسز نہیں دے سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ جو جل رہ کے جتنا بھی چپن کرتی ہے اور ایک دوسرے کو بتا کے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کا سامنے والا نان اسٹرائکر اینڈ والا آپ کو بیٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہو, کیونکہ وہ زیادہ بہتر اس ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, کچھ چیزیں بیٹر کو سمجھ رہا ہوتا ہے. آئی گیس یہ ایکچولی ہے ہی ٹیم گیم, اور جس کی وجہ سے اس طرح کی پرفارمنسز نکل آتی ہیں. ہر ٹیم میں 2-3 پرفارمنسز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو میچ وننگ بنا دیتی ہیں. تو آئی گیس یہ پوری ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ مجھے کوئی بتا رہا ہو اور مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ میری وجہ سے لوگ انسپائر بھی ہو رہے ہیں اور میری وجہ سے لوگ بھی لرن کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اچھی چیز ہے یہ بھی. جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا انڈیا کے میچ کا کہ جس میں بس یہ ہوتا ہے کہ بس جیتنا ہے, تو میچ کے بعد ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کی تصویریں انڈین پلیئرس کے ساتھ, اور وہ خوش گپیاں ہنسی مذاق, تو وہ پھر بالکل ڈفرینٹ ماحول ہو جاتا ہے انڈین پلیئرس کے ساتھ. پھر آف دا فیلڈ دوستیاں بھی ہیں, خوش گپیاں ہنسی مذاق بھی رہتی ہے. دیکھیں ہے تو انسان ہی نا ظاہری بات ہے. دیکھیں جی کرکٹ تو ہمیں کمبائن کرتا ہے, نیشنز کو کمبائن کرتا ہے, اور ہم ایک زبان بولتے ہیں اور کلچرز بھی آلموسٹ ہمارے سیم ہیں. تو ڈیفینیٹلی کرکٹ تو ایک میدان ہے جس میں ہم نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, ایک دوسرے کے اپوزٹ کھیلنا ہے. لیکن کرکٹ کے باہر تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی فرینڈ شپس بھی ہیں, آپ کی بات چیت بھی ہے. تو ہمارا ماحول بھی اس طرح کا ہے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے حال وغیرہ پوچھتے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی بھی چیز ہم نے شیئر کرنی ہو, ایون کچھ پوچھنا بھی ہو کرکٹ ریلیٹنگ کوئی چیز پوچھنی ہو تو ہم بات چیت
कम्पीट करते हो, तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए कि आप कुछ सीखो भी और कुछ बताओ भी, और डेफिनेटली इस तरह की मोमेंट्स आपको हमेशा याद भी रहते हैं, और दुनिया भी देखती है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट इनके पास है। क्रिकेट हमेशा आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, तो आई गेस ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ आपकी अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें कि आपका ताल्लुक गुजरांवाला, तो गुजरांवाला को जब हम याद करते हैं तो क्रिकेट के अंदर हसन अली इस वक्त हमें नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे जो एक माहौल है वो है वेट लिफ्टिंग पहलवानी का है, उसमें तलहा तालिब भी हैं, उसके में फिर आपके इनाम बट भी आ जाते हैं, नूर दस्तगीर बट भी आ जाते हैं, तो एक वो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल। ऐसे में एक लड़की का क्रिकेट को अपनाना, तो ये वालिद साहब चूँकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, तो वो घर में चूँकि एक आपके लिए एक मिसाल मौजूद थी, एक ऐसी चीज़ मौजूद थी, तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन हुई कि जो आप फिर क्रिकेट को अपनाया, किस तरह ये सारी चीज़ें रहीं? मुझे सिटी का इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है शायद जितना मेरी फैमिली से ताल्लुक है क्रिकेट का, क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला, मैं अपने घर में तो वैसे सबसे छोटी हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि मेरे अबू और जो मेरे अंकल्स और मेरे कज़न्स की उनकी एक अपने क्रिकेट क्लब था अपना ही, और उन पूरे लोग हमारे अपने कज़न्स थे, मतलब 11 के 11 प्लेयर्स हमारी अपनी फैमिली के थे। तो ये बड़ी बात होती है, ये तो पर मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन जो चीज़ थी वो मेरे फादर से और मेरी जो फैमिली से मिली मुझे, वो कि क्रिकेट क्रेजी थे सारे, और इतना नॉलेज था उनका क्रिकेट में, और हर वक्त जो भी प्रोग्राम देखना, क्रिकेट को लेके बात करना, कमेंट्री करना बैठ के, और पूरा फैमिली को बिठा के बात, क्रिकेट मैच देख रहे हैं पूरा, और इवन टेस्ट मैचेस देख रहे हैं। और डेफिनेटली एक चीज़ मुझे लगी कि मेरा ख्याल है क्रिकेट ही एक चीज़ है पूरी दुनिया में जो लोग इतना शौक से भी देख रहे हैं, घर वाले भी देख रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है मेरी फैमिली से ही मुझे इनहेरिटेड मुझे आई। और आई गेस क्रिकेट के अलावा बहुत ही कम गेम्स होंगी, मैंने कभी इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की, लेकिन शुरू से ही हमारे भाई भी सब क्रिकेट गली में भी खेलना, बाहर ग्राउंड्स में भी खेलना, तो फिर इसी वजह से मुझे शौक डल गया। और मैं तो ये आपकी भी जो क्रिकेट जो शुरू हुई वो गली स्ट्रीट क्रिकेट वगैरह से हुई? जी बिल्कुल जी, वो ये बड़ी ज़रूरी है क्रिकेटर के लिए, स्ट्रीट क्रिकेट खेलना। आप ज़्यादा सीखते मुझे लगता है कि स्ट्रीट क्रिकेट से। लड़कों के साथ हमेशा से लड़कों के साथ। मुझे याद है मेरे सारे कज़न्स मेरी एज वाले या मुझसे छोटे वाले, वो हमेशा मुझे बुला लेते थे कि आओ भाई क्रिकेट मैच है तो खेलने चलो, और बहुत सारी जगहों पे पता ही नहीं होता था कि हमारे साथ कोई लड़की खेल रही है। जब छक्के चौके मारती थी तो लोग पूछते थे यार ये कौन है, तो अक्सर मेरे कज़न्स बताते थे यार हमारी कज़न है, या मेरा भाई बताता मेरी बहन है, तो वो यकीन नहीं करते थे कि एक लड़की हो के इतना अच्छा छक्के वगैरह लगाती है, इतना अच्छा खेलती है। और मुझे भी उस टाइम ऐसे लगता था कि, क्योंकि लगता क्या था उस टाइम लड़कियाँ थी ही नहीं क्रिकेट खेलने वाली, तो मैं कहती थी कि लड़कियां क्यों नहीं ये क्रिकेट खेलती, इसलिए ज़्यादातर मैं फिर लड़कों के साथ ही रहती थी, और लड़कों के साथ ही क्रिकेट सारा दिन क्रिकेट खेलती रहती थी। और वो क्या वाकया है वो जो किसी को जाके जो है वो पत्थर मार के आ गई और वो जरा बताएं सुनने वालों को, देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग चीज होगी वो डेफिनेटली अब क्योंकि मेरे ज़्यादातर लड़कों के साथ ही मेरी बातचीत रहती थी, और खेलना भी बाहर लड़कों के साथ ही। तो मेरा स्कूल से वापस आने का जब टाइम होता था तो मैं 1-2 घंटे के लिए सो जाती थी, उसके बाद बाहर निकल के खेलना वगैरह। तो मैं जिस टाइम स्कूल से वापस आती थी तो मैं सो जाती थी, लेकिन एग्जैक्ट जब मैं सोने का टाइम होता था ना, एक बच्चा ना बेल बजा के भाग जाता होता था हमेशा। हम खोलते थे जाके, नींद में उठ के जाके देखना, आवाजारी होनी इस चीज़ को लेके। एक दिन अम्मी मेरी इत्तेफाक से उस जगह पे थी, खिड़की पे, जहाँ से नज़र आ रहा था कि कौन बजा के गया, तो मैं उठी और मैंने सोचा हुआ था कि आज जो भी होगा ना, आज मैंने पकड़ना है, कुछ भी हो जाए ना, आज मैंने देख लेना ये कौन है। अम्मी ने मुझे कहा कि इधर कोई लड़का गया तो तुम ना, ये इधर एक लड़का गया बेल बजा के। मैं उसके पीछे पीछे, वो मेरे आगे गया। दूर थे हम एक दूसरे से, और हमारे वाली साइड पर ना चावलों की खेत भी थे, तो वो मुझसे आगे आगे भाग रहा है, तो मैंने ना उसके करीब नहीं थी, तो मैंने एक पत्थर उठाया, मैंने दूर से मारा, उसका सर फट गया। मैं तो सर फाड़ फूड़ के आ गई घर। थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी और वो आ गया, तो वो अम्मी को कहने लगी, उसकी अम्मी के जेड़ा थोड़ा छोटा मुंडा है ना और मेरे मुंडे का सिर फाड़ दिता। अम्मी के सर कैसे, मतलब मेरी कौन सी छोटा मेरा केड़ा मुंडा है, तो उन्होंने कहा वो जड़ा गली च खेड़ता क्रिकेट बार बार।
تو پھر امی نے بڑے بھائی کو بلایا کہ یہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جڑا تھوڑا چھوٹا منڈا ہے. اچھا تو میں جب گئی تو انہوں نے کہا کہ اے جڑا تھوڑا چھوٹا منڈا, تو انہوں نے کہا کہ امی نے کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے چھوٹی. تو وہ حیران ہو گئی, وہ چپ ہو گئی کہ ہم اتنے ٹائم سے اس کو لڑکا بھی سمجھ رہے تھے اور بیٹی سے کھا کے آ گیا. تو یہ وہ والا واقعہ. آخری سوال ندا, کہ اب ایشین گیمز ہے, 2 ٹائٹلز پاکستان گولڈ میڈل جیت چکا ہے, کس طرح دیکھتی ہیں ہیٹ ٹرک کے لیے کتنی پر امید ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, ابھی کرکٹ میں ابھی T20 میں جیسا کہ پرفارمنسز دی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم گولڈ میڈل ہی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انڈیا ہے وہاں؟ انڈیا بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, 8 سے 10 ٹیمیں ہیں وہاں پہ. اور ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ, ہمارا کام ہے کرکٹ جیتنا, اور انڈیا ہو, بھی سری لنکا ہو, کوئی بنگلہ دیش ہو, ہم نے بس جانا انشاءاللہ تعالیٰ میچز جیتنے. بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بات بھی بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو.